اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ کو ماہ رجب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ماہ رجب کی پہلی تاریخ اور بالکل ماہ رجب کی ہم لوگ انٹری کر چکے ہیں ماہ رجب میں، اور ماہ رجب کی بہت ہی فضیلت اور بابرکت مہینے کی وادیوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور گناہوں کی معافی اور ثواب کے پٹورنے کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بہشت کا واجب ہونا اور جہنم کی آگ سے نجات کا حاصل ہونا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے روایت ہے کہ رجب کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں نیکیاں دو برابر اور گناہ اس مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا جہنم سے 1 سال کے فاصلے تک دور ہو جاتا ہے، اور اگر اس مہینے میں 3 دن روزہ رکھے اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ بتحقیق بہشت میں ایک ایسا قصر ہے جس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والوں کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے جو شیخ صدوق کی جو کتاب ہے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال کے حوالے سے جس میں رجب کے روزوں کا ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح جب پہلی رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آج روزہ رکھیں، اور فرمایا جو شخص آج کے دن روزہ رکھے گا جہنم 1 سال کی مسافت تک دور ہو جائے گی، جو شخص 7 دن روزے رکھے گا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے، اور جو شخص 8 دن روزے رکھے گا اس پر جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو شخص 15 روزے رکھے گا اس کے مسائل کا حل عطا کیا جائے گا، جو شخص زیادہ سے زیادہ روزے رکھے گا اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ رجب جنت کی نہر ہے، یعنی جنت کی نہر میں سے ایک نہر ہے جو دودھ سے سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جو شخص ماہ رجب کا 1 روزہ رکھے گا اللہ اسے اسی نہر سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب عظیم مہینہ ہے اور اللہ اس میں نیکیاں دگنی کر دیتا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی یہی وارد ہوا ہے، اور مفاتیح الجنہ میں بھی یہی حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان لو ماہ رجب اللہ کا اسم ہے، یہ عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک کریم اور فضائل کے لحاظ سے کوئی مہینہ اس جیسا نہیں، اور اس مہینے کو زمانے جاہلیت میں بھی اس کی تعظیم کی جاتی تھی، اور جب اسلام آیا تو اس نے بھی اس مہینے کی تعظیم اور فضیلت میں اضافہ کیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لو رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب اور شعبان کو اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ رمضان المبارک ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے تو رمضان المبارک میں روزے واجب کیے جاتے ہیں، تو رجب اور شعبان کے مہینے میں جو روزوں کی فضیلت اور روزوں کی جو تاکید کی گئی ہے ایک طرح سے رمضان کے لیے تیاری ہے، یعنی انسان رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک کلینزنگ بھی ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح رجب اور رمضان اور شعبان میں روزے رکھ کر انسان اپنے آپ کو اپنے جسم کو آمادہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں رمضان کے روزوں کی فضیلتوں کو اور رمضان کے روزے رکھنے کی مشکلات کو آسان سے آسان کر سکے۔ اور اللہ سے جزا کی نیت سے ایک دن جو شخص روزہ رکھے رجب کا، اس نے اللہ کے بہت زیادہ رضا و خوشنودی حاصل کی ہے، اور اس کا روزہ اس دن کے اللہ کے غضب کو ختم کر دے گا اور اس پر جہنم کا ایک دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور جو شخص پوری زمین کو سونے سے بھر کر صدقے کے طور پر دے دے تو خلوص اس سے رکھا ہوا یہ روزہ اس سے بھی افضل ہوگا، یعنی دیکھیں سونے سے بھر کر بھی جو صدقہ دے گا اس کے برابر جو ہے اگر ایک روزہ خلوص سے رکھا ہے تو اتنا برابر نیکیاں اس کو ملیں گی، اور علاوہ دنیا کے کوئی چیز اس کے اجر و ثواب کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ اور جو ہی رات ہوگی اس کی 10 دعائیں مستجاب ہوگی، اگر وہ دنیاوی زندگی کے لیے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ اسے مستجاب کرے گا، اور جو اس کے دوستوں محبوں اور برگزیدہ لوگوں نے اس کے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ اس کے لیے خیر ذخیرہ فرمائے گا۔ اور جو شخص رجب میں روزے رکھے گا تو زمین و آسمان میں رہنے والی کوئی مخلوق بھی اللہ کے نزدیک آپ کی عظمت کی توصیف نہیں کر سکتی، اور اسے ان صادق اور سچے لوگوں کا جیسا اجر و ثواب ملے گا جنہوں نے پوری زندگی خواہ کتنی ہی طولانی کیوں نہ ہو جھوٹ نہ بولا ہو، اور قیامت والے دن انہی کی طرح ہوں گے، اور اس دن یعنی خدا سچوں میں شمار کر دے گا، اور اس دن جتنے لوگوں کی صادقین یعنی جو سچے ہیں ان کی شفاعت کریں گے اتنے لوگوں کی یہ بھی شفاعت کرے گا، یعنی تمام سچوں کی شفاعت کی جائے گی اس وقت
روزے دار کی بھی شفاعت کرے گا اور انہی کے ساتھ مشہور ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو کر ان کے دوست بن جائے گا، یعنی سچوں کا وہ دوست ہو جائے گا۔ اور جو رجب کے 3 روزے رکھے گا تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق یا پردہ حائل کر دے گا، سبحان اللہ، جیسا کہ طول 70 سالہ مسافت کے برابر ہوگا، یعنی 70 سال کی طول مسافت کے برابر ہوگا۔ اور افطار کے وقت اللہ کہے گا مجھ پر تیرا حق واجب ہو گیا ہے اور خدا میری محبت اور ولایت تجھ پر لازم ہو گئی ہے۔ اور خدا فرمائے گا میرے فرشتوں میں تمہیں گویا گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں فرشتوں میں خدا فرشتوں کو گواہ بنا کر خدا کہے گا، اور خدا فرمائے گا میں نے اس کے اول سے آخر تک کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور جو شخص ماہ رجب میں 4 دن روزے رکھے گا اسے جنون، جزام، برس، فتنہ و جدال اور دجال اور عذاب قبر میں گرفتاری جیسی تمام بلاؤں سے چھٹکارا ملے گا، اور اسے توبہ کر کے لوٹنے والے عقلاء کا اجر و ثواب ملے گا، اور اسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر عابدین کی پہلی صفت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ماشاء اللہ، جو شخص ماہ رجب میں 5 دن روزے رکھے گا تو قیامت والے دن اسے راضی کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اور قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح ہوگا، اس کے لیے ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جائے گی اور بغیر حساب جنت میں لے جایا جائے گا۔ کہا جائے گا جو چاہتا ہے خدا سے مانگ لے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو شخص ماہ رجب میں 6 روزے رکھے گا تو جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ سورج سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس سے نور کی علاوہ بھی نور عطا کیا جائے گا، اور جو قیامت والے دن تمام اہل محشر کو منور کرے گا اور اس دن سے امان یافتہ لوگوں سے اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور یہ پولیس رات سے بغیر حساب و کتاب گزر جائے گا، اور اس کے والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی جیسے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو ماہ رجب میں 7 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے کو اس کے ایک دروازے کے بدلے میں اس پر بند کر دے گا، اور اس کے جسم کو جہنم کی آگ حرام قرار دے گا، یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے گا۔ اور جو رجب میں 8 روزے رکھے گا اللہ ہر روزے کے بدلے جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دے گا، اور کہے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس مہینے میں ان روزوں کا یہ بہت طویل حدیث ہے، جس کو بیان کرنا جو ہے بہت ہی بیان کرنے میں جو پھر لمبی ہو جائے گی گفتگو، تو اس کو سمیٹتے ہوئے یعنی اس میں روزوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، 15 روزوں کا ثواب ہے،